بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دن سلطان باغ کی سیر کو نکلے تھے۔ راستے سے گزرتے ہوئے انہوں نے لوگوں کے منہ سے عجیب و غریب باتیں سنی جو کہ ناقابل یقین تھی۔ سلطان وہیں رک گئے، پھر سپاہی سے سوال کرنے لگے کہ سلطنت میں کیا چل رہا ہے۔ سلطان نے اپنے سپاہی کو حکم دیا کہ اس جگہ پر جا کر دیکھو وہاں پر کیا ماجرا ہوا ہے۔ میں نے لوگوں کے منہ سے بڑی عجیب و غریب باتیں سنی ہیں۔ سپاہی فوراً حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اس جانب جانے لگا اور سلطان پریشانی میں واپس محل پہنچ گئے۔ جب وہ سپاہی معلومات لے کر واپس آئے تو سلطان خود چل کر ان کے پاس گئے۔ سپاہیوں نے آ کر بتایا سلطان معظم ایک لڑکی کا جنازہ 5 دن سے بیچ چوراہے پر پڑا ہوا ہے، مگر کوئی جنازہ پڑھانے والا موجود نہیں ہے۔ ایک پل میں سلطان کا چہرہ زرد ہو گیا اور پھر ایک دم غصے سے کہنے لگے، کون ہے وہ بدبخت جس نے جنازہ پڑھانے سے انکار کیا ہے اور اس کی کیا وجہ ہے؟ سپاہیوں نے جو وجہ بتائی وہ بھی کوئی عام وجہ نہیں تھی۔ سپاہی بتانے لگے، سلطان معظم اس لڑکی کی زنا کرتے ہوئے موت واقع ہو گئی ہے، اس کے لیے اس کی میت کئی روز سے یوں ہی پڑی ہوئی ہے۔ جو بھی لوگ وہاں سے گزرتے ہیں اسے لعن طعن کرتے ہیں، لیکن کوئی بھی اسے دفنانے کے لیے یا جنازہ پڑھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی میت کو یوں ہی گل سڑ جانے گی، لیکن کوئی بھی اس کا جنازہ نہیں پڑھائے گا۔ سلطان نے جب یہ سنا تو سکتے میں آ گئے۔ سلطان نے حکم دیا کہ اس لڑکی کی میت کو میرے محل میں لایا جائے۔ سبھی سلطان کے اس حکم پر بھاگ کر محل سے نکلے تھے۔ جب سپاہی وہاں پر پہنچے تو لوگ ابھی بھی مردہ لاش کو ملامت کر رہے تھے۔ سپاہیوں نے واضح طریقے سے اس لڑکی کی میت کو اٹھانا چاہا تو اس کے آس پاس کے لوگ اپنی دکانیں چھوڑ کر باہر آنے لگے اور کہنے لگے، ہم تمہیں اس بے حیا لڑکی کی میت کو اٹھانے نہیں دیں گے۔ مگر جب سپاہیوں نے سلطان کا حکم نامہ سنایا تو مجبوراً دور ہٹ گئے۔ سپاہی جیسے ہی اس لڑکی کو میت اٹھا کر محل لے جانے لگے تو اس آس پاس کے لوگ وہاں پر جمع ہو گئے اور وہاں ایک بڑا سا مجمع لگ گیا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اتنی تعداد میں لوگ جا کہاں رہے ہیں۔ سلطان محل کی چھت سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ جب کئی لوگ دربار میں داخل ہوئے، سلطان کو دیکھ کر تعظیم سے سر جھکا لیا، جبکہ سلطان کی نظریں تو اس لڑکی پر مرکوز تھی۔ سلطان جب اس میت کے قریب جانے لگے تو فوراً ایک شخص آگے بڑھ کر کہنے لگا، سلطان معظم گستاخی معاف، اگر اس کے مزید قریب مت جائیں، یہ لڑکی زنا کرتے ہوئے مری ہے، خدا نے اسے عبرت کا نشان بنا ڈالا ہے، آپ اپنا وجود اس میت کے قریب لے جا کر آلودہ مت کریں۔ سلطان نے قہر آلود نظر اس پر ڈالی اور آگے بڑھ کر لڑکی کے منہ سے چادر اٹھائی۔ کچھ دیر تک اس کو بغور دیکھتے رہے اور پھر فرمایا کہ اس کی نماز جنازہ شاہی جنازہ گاہ میں ادا کی جائے گی۔ سب لوگ اس کے جنازے میں شریک ہونا چاہتے ہیں وہ میرے ساتھ وہاں پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ جنازہ گاہ میں خود پڑھاؤں گا۔ دربار میں تو سناٹا چھا چکا تھا، گویا وہاں کوئی موجود ہی نہ ہو۔ آخر سلطان اس گناہ گار لڑکی کی نماز جنازہ کیوں پڑھانا چاہتے ہیں؟ تاریخ کے اوراق میں یہ الفاظ ملتے ہیں کہ آج سے پہلے شاہی جنازہ گاہ میں صرف بادشاہوں کے ہی جنازے وہاں سے اٹھائے جاتے تھے۔ ہر ایک کے دل میں کئی سوالات تھے کہ کہیں سلطان کا اس لڑکی کے ساتھ کوئی تعلق تو نہیں تھا۔ ایک سلطان زنا کر لڑکی کا نماز جنازہ کیوں پڑھائے گا؟ نہ چاہتے ہوئے بھی سینکڑوں لوگ وہاں موجود تھے اور وہ جنازے میں شریک ہو گئے۔ جب سلطان نے اس کو دفنانے کے لیے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا تو وہاں کھڑے لوگ سلطان سے خاصے بھرم دکھائی دیے۔ سلطان نے ان سب کو دیکھا اور بولے، تم سب جانتے ہو تو میں نے اس کا نماز جنازہ کیوں پڑھایا ہے؟ لوگ ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ رہے تھے، پھر بولے، سلطان معظم کیا یہ آپ کی کچھ لگتی تھی؟ سلطان کافی رنجیدہ دکھائی دے رہے تھے، پھر کہنے لگے کہ میں تم لوگوں کو ضرور بتاؤں گا، لیکن میں اس سے پہلے مجھے بتایا جائے کہ آخر یہ لڑکی گھر میں اکیلی رہتی تھی یا پھر اس کے گھر میں کوئی اور بھی موجود تھا؟ جو اس شخص کے ساتھ یہ زنا کر رہی تھی وہ شخص کہاں ہے؟ دربار میں خاموشی چھا گئی تھی، ہر کوئی ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ تبھی جو ایک حقیقت سامنے آئی وہ حیران کن تھی۔ ایک شخص آگے بڑھ کر کہنے لگا، سلطان معظم جب بھی اس مجمع تک پہنچا تو ہر کوئی یہی صدائیں بلند کر رہا تھا کہ مارو اس عورت کو، مارو، یہ بدکار ہی کرتے ہوئے پکڑی گئی ہے، یہ بدکار ہے، اس نے گناہ کیا ہے۔ میں نے دیکھا تو میں بھی اس سے غصے میں آ کر پتھر مارنے لگا۔ جیسے ہی پتھر کا نام آیا تو سلطان نے غصے سے وہاں کھڑے ہو کر لوگوں کو دیکھا تھا۔ سلطان کہنے لگے کہ یہ عورت اگر زنا کرتے ہوئے مر چکی تھی تو پھر اس پر پتھر کیوں برسائے جا رہے تھے؟ وہ شخص جو کہ مسافر لگتا تھا
اور یہاں سے گزر رہا تھا، اپنا سفر طے کر رہا تھا اور کہنے لگا اس مجمع میں صرف ایک شخص کھڑا تھا جو ان سب سے مجھے بزرگ لگ رہا تھا۔ اس نے ان سب کو یہ ترغیب دی تھی کہ وہ اس بدکار عورت کو پتھر مارے، اور یہ سب لوگ اسے پتھر مار مار کر لہو لہان کر چکے تھے، یہاں تک کہ وہ لڑکی سکتے میں ہوتے ہوئے مر گئی۔ سلطان کی تو حیرت کا کوئی ٹھکانہ ہی نہ رہا۔ سلطان نے فوراً اس عورت کے خاندان والوں کو طلب کر لیا۔ کچھ ہی دیر بعد وہاں پر اس کے خاندان والے پہنچ چکے تھے۔ خاندان کیا تھا؟ صرف ایک بوڑھی ماں تھی جو کہ نابینا تھی۔ سپاہی اسے تھام کر وہاں لائے تھے۔ اسے تو شاید یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اس کی بیٹی مر چکی ہے اور سلطان کا جنازہ بھی پڑھا چکے تھے۔ کہنے لگی میری بیٹی کہاں ہے؟ سلطان معظم، میری بیٹی کئی روز سے لاپتہ ہے۔ جس سے بھی اپنی بیٹی کے بارے میں پوچھتی ہوں وہ مجھے غریب کو دھتکار دیتا ہے، مجھے دھکے دے کر گرا دیتا ہے۔ نہ جانے ان لوگوں نے میری بیٹی کے ساتھ کیا کیا ہے۔ سلطان معظم، مجھے انصاف دلائیں، کہاں ہے میری بیٹی؟ ایک ماں کے آنسو دیکھ کر سلطان بھی مجرم دکھائی دینے لگے۔ پھر آگے بڑھ کر اس بوڑھی ماں کا ہاتھ تھام کر کہنے لگے، اماں جی، آپ کی بیٹی جہاں فانی سے کوچ کر چکی ہے۔ اتنا سننا تھا کہ وہ بوڑھی عورت دل پر ہاتھ رکھ کر گر چکی تھی، چیخ چیخ کر رونے لگی کہ کس نے میری جوان بیٹی کو مار دیا؟ ارے کون ظالم تھا؟ میری بیٹی کو تو کوئی ایسی ویسی بیماری بھی نہیں تھی، کہاں چلی گئی وہ مجھے چھوڑ کر؟ وہ عورت رو رہی تھی جبکہ سلطان نے اسے دلاسا دی اور پھر اسے سوال کرنے لگے، کیا کہ آپ کی بیٹی کردار کی کھوکھلی تھی؟ اس بات پر وہ عورت ایک دم سے پریشان دکھائی دی۔ وہ کہنے لگی کہ مجھے اپنی بیٹی کے کردار پر پورا یقین ہے، وہ کبھی بھی بے حیائی کا کام نہیں کر سکتی۔ سلطان نے گہری سانس خارج کی اور کہنے لگے کہ یہ تو آپ کہہ رہی ہیں اماں، لیکن لوگوں کا کہنا ہے کہ آپ کی بیٹی زنا کاری کرتے ہوئے مر گئی ہے۔ یہ بات اس بوڑھی عورت کے دل پر ایسی اثر انداز ہوئی کہ وہ چیخ کر وہیں پر بے ہوش ہو گئی۔ وہاں پر شاہی طبیب کو بلایا گیا، لیکن طبیب نے یہ تصدیق کر دی کہ یہ بوڑھی اماں وفات پا چکی ہیں۔ دو جنازے دربار کے باہر پڑے تھے۔ کوئی سلطان کی طرف دیکھ رہا تھا کہ آخر یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ پہلے ایک لڑکی زناکاری کی وجہ سے ماری جا چکی تھی اور اب اس کی ماں اس دکھ میں مر گئی ہے کہ اس کی بیٹی پر زناکاری کا الزام لگا ہے۔ اتنے میں سلطان کا وزیر آگے بڑھا اور کہنے لگا، سلطان معظم، مجھے تو لگتا ہے یہ دونوں ماں بیٹیاں ہی کردار کی اچھی نہیں تھی۔ اب جب یہ بوڑھی عورت کو آپ کے دربار تک پہنچی ہے تو ڈر کی یہ بوڑھی عورت بھی وفات پا چکی ہے۔ لیکن سلطان کا ایک مشیر کہنے لگا، مجھے نہیں لگتا کہ ایسا کچھ ہوا ہے۔ اس عورت کے چہرے پر اطلاق صاف والا تھا کہ اس عورت کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ یہ بات کچھ دیر حد تک سلطان کے دماغ میں بھی آ چکی تھی، لیکن جب تک وہ اس بات کی تصدیق نہ کر لیتے وہ کوئی بھی فیصلہ سنانے والے نہیں تھے۔ سلطان نے فوراً حکم دیا کہ جس شخص کے ساتھ یہ لڑکی زنا کر رہی تھی اسے ڈھونڈ کر لایا جائے، اور اسے بھی برابر سزا ملے گی۔ اگر سچ مچ زنا کرتے ہوئے اس کی موت واقع ہوئی ہے تو صرف اس عورت کو ہی سزا کیوں ملی ہے؟ وہ مرد کیوں نہیں مرا جو اس گناہ میں برابر کا شریک تھا؟ سپاہی اس علاقے میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل چکے تھے۔ اس شخص کو ڈھونڈا جا رہا تھا جس نے یہ گناہ کیا تھا۔ وہاں پر موجود کئی لوگ جو اس لڑکی کو بد کردار کہہ رہے تھے، ان میں سے ایک شخص آگے بڑھا اور کہنے لگا، سلطان معظم، ہم میں سے تو کسی نے بھی اس کے ساتھ مرد کو دیکھا ہی نہیں تھا۔ سلطان نے ایک ایک سے پوچھ گچھ کی، باقاعدہ اس چوراہے پر جا کر بھی لوگوں سے کچھ سوال کیا تھا۔ اس مرتبہ انہوں نے کوئی بھیس نہیں بدلا تھا بلکہ خود وہاں پر گئے تھے۔ میت کو سردخانے میں رکھ دیا گیا۔ جو بات وہاں پر ایک دکاندار نے بتائی، اس عورت کا معمہ حل ہونے کی بجائے مزید ہی الجھ چکا تھا۔ وہاں پر کھڑا دکاندار جو سب باتوں سے بے نیاز اور شدید غصے میں لگ رہا تھا، سلطان معظم، کون کہتا ہے کہ وہ عورت زنا کرتے ہوئے ماری گئی تھی؟ ایسا ہرگز نہیں۔ جب میں نے یہاں پر پہنچا، مجمع لگا دیکھا تو میں بھی مجمع کو چیر کر آگے بڑھا۔ جب میں نے دیکھا تو وہ ابھی زندہ تھی، سانس لے رہی تھی اور درد سے کراہ رہی تھی۔ وہاں آس پاس ایک شخص کھڑا تھا جو اسے لعن طعن کر رہا تھا اور ان لوگوں کو بھی اسے مارنے کے لیے اکسا رہا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ استغفر اللہ، ایسی بے حیا بد کردار لڑکی کے جنازے میں شریک ہو کر اپنا وجود میلا نہیں کرنا چاہیے۔ ایسی لڑکی کو تو گدھے پر باندھ کر بھرے بازار کا چکر لگوانا چاہیے اور یہاں پر رکنا نہیں چاہیے، بلکہ اس کی لاش کو بھی چوراہے پر لٹکا کر تب تک رکھی جانی چاہیے جب تک اس کا ڈھانچہ باقی نہ بچ جاتا۔ وہاں پر موجود لوگ مزید مشتمل ہو چکے تھے اور سب لوگ یہی نعرے لگا رہے تھے کہ اس لڑکی کو مار دو، اسے عبرت کا نشان بنا دو۔ اگر آپ لوگوں نے اسے چھوڑ دیا تو ہمارے گھر کی بیٹیاں بہنیں بھی اس کو دیکھ کر اپنی حدود
پلانگنے لگیں گی۔ وہ شخص کچھ زیادہ ہی غصے میں دکھائی دینے لگا تھا۔ چیخ چیخ کر سامنے پڑی عورت کے خلاف نعرے لگا رہا تھا۔ وہ اور لڑکی اپنا وجود ایک بڑی سی چادر میں چھپا رہی تھی۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ بے لباس ہے، صرف وہ سبز رنگ کی چادر ہی جس نے اس کا وجود ڈھانپ رکھا تھا۔ اس لڑکی کا سانسوں کو ڈوری چلی جا رہی تھی اور پیاس سے اس کا حلق خشک ہوتا جا رہا تھا۔ وہ پانی بھی مانگ رہی تھی لیکن کوئی بھی اس کو پانی نہیں دے رہا تھا۔ ہر کوئی پتھر اٹھا کر اسے مارنے میں لگا ہوا تھا۔ میں نے اس کو روکتا جب میں نے پانی کا گلاس اس عورت کو دینا چاہا تو آدمی نے پانی کا گلاس مجھ سے چھین کر دور پھینک دیا اور کہنے لگا کہ کوئی بھی اس لڑکی کے ساتھ ہمدردی نہیں جتائے گا، یہاں تک کہ پتھر جا کر اس کے سر پر لگا اور وہیں پر مر چکی تھی۔ اس لڑکی کی وفات ہو چکی تھی۔ وہاں پر کئی غیرت مند مردوں کا مجمع تھا جن کے نزدیک یہ لڑکی انتہائی بری اور غلط کردار کی معلوم ہوتی تھی۔ جیسے ہی یہ لگا کہ وہ ذرا بھی حرکت نہیں کر رہی تو یہ شخص جس کی عمر 60 سے 70 سال کے درمیان تھی اپنے ہاتھ میں لاٹھی لیے آگے بڑھا اور اس عورت کے سر پر وہ لاٹھی مارنے لگا اور دیکھنے لگا کہ ابھی بھی اس میں جان باقی ہے یا نہیں۔ وہاں پر کھڑے لوگ تجسس سے اس بزرگ کو دیکھ رہے تھے کہ آخر یہ کیا کہتا ہے، لیکن اس لڑکی کے اندر جان کی رمق ذرا بھی دکھائی نہ دی۔ سب سے آگے کھڑا شخص جو نعرے بلند کر رہا تھا وہ کہنے لگا کہ میں اس لڑکی کا جنازہ ہرگز نہیں پڑھاؤں گا، یہ تو انتہائی بد کردار ہے، میری توبہ ہے، میرے تو اعمال نامہ سیاہ ہو جائیں گے۔